حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا ایک بڑا قریبی ساتھی تھا، دوست تھا آپ کا. ایک بار ملک الموت آئے اور کہا کہ حضور آپ کے اس جو ساتھی ہے نا، اس کی عمر اب 1 ہی دن رہ گئی ہے، 1-2 دن بعد ہی چلا جائے گا. آپ بڑے افسردہ بھی ہوئے، لیکن موت کا وقت مقرر ہے. 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، اب بندہ صحیح سالم آپ کے سامنے، آپ حیران. اللہ کے نبی ہے. ملک الموت پھر آئے، کہا کہ حضرت داؤد نے کہا آپ نے تو کہا تھا 2-3 دن میں چلا جائے گا یہ. کہ حضور میں مقررہ وقت پر، پرٹیکولر ٹائم پر اس کی روح قبض کرنے پہنچا، مگر ماجرا یہ ہوا کہ جب مجھے اس کی روح قبض کرنی تھی نا، اس سے تھوڑی دیر پہلے یہ بندہ گھر سے باہر نکلا اور اللہ کی راہ میں اس نے 20 درہم خرچ کی. سبحان اللہ. جس فقیر کو پیسے دیے اس نے اس کو دعا دی، اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ کو وہ صدقہ اتنا پسند آیا کہ ہر درہم کے بدلے 1 سال عمر میں اضافہ فرما دیا. اے داؤد، اللہ نے 20 درہم کے بدلے اس کے 20 سال کی عمر بڑھا دی. تو یہ ہے صدقہ، انہونی ہو جانی ہے، ان ایکسپیکٹڈ. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ان کی ڈاٹر ان لا، جو بہو جس کو ہم کہتے ہیں، اتنی بیمار ہو گئی بیچاری، اور بالکل ڈاکٹروں نے منع کر دیا. میں ملا ان سے تو میں نے کہا کیسی طبیعت ہے اب ان کی؟ کہتے ہیں سارے ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا اور ہم بھی مایوس ہو گئے تھے، لیکن امیر اہل سنت سے بھی انہوں نے دعا کروائی اور بہت جگہ پر انہوں نے ماشاءاللہ دعائیں کی، اور مجھے ان سے حسن ظن، انہوں نے صدقہ خیرات بھی بہت کیا ہوگا. کہتے ہیں امیزنگلی طبیعت بہتر ہونا شروع ہوگا، حالانکہ کینسر کا لاسٹ اسٹیج ہے. تو اللہ بڑا کارساز ہے. ہماری ایک لمٹ ہے سوچ کی. ہم سمجھتے ہیں میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہم سمجھتے ہیں میرا پرابلم سالو نہیں ہو سکتا، ہم سمجھتے ہیں ہماری سوچ کی لمیٹیشنز ہیں، ڈاکٹرز کی لمیٹیشنز ہیں. وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک ہے، وہ اس نے ہمیں بنایا ہے. وہ جب چاہے ہماری مصیبتیں دور فرما سکتا ہے، وہ جیسے چاہے وہ نواز سکتا ہے. ہماری اوقات نہیں ہے، ہم اس کریم سے مانگ رہے ہیں جس کے خزانے کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کی عطاؤں کی کوئی حد نہیں ہے. وہ عطا فرمائے تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. اپنے رب سے محبت کیجئے، اپنے مالک سے محبت کیجئے، اپنی ہوپ ختم نہ کیجئے، اللہ سے نا امید نہ ہو جائیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. وہ خود اعلان فرما رہا ہے، میں کیوں مایوس ہو جاؤں؟ میں اس سے مانگی جاؤں کہ اللہ ہوں گناہگار، تو نے اتنا اچھا بنا دیا، اتنی نعمتیں دے دی ہیں، اب اس عطا کو جاری رکھنا، اس کرم کو جاری رکھنا. میرے مالک میری بات بنائی رکھنا، میری عزت بچائی رکھنا. میرے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، تو اے اللہ اس عیب کو چھپائی رکھنا. وہ قریب ہے اور ضرور انشاءاللہ وہ کرم فرمائے گا. بس ہم اس کی راہ میں عبادت بھی کرتے رہیں، اس کی فرما برداری بھی کرتے رہیں. اسی نے حکم دیا ہے تو اس کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل.